بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عظیم سفر مکمل فرما کر مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا۔ مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلی فکر اللہ کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر کی ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر سے متعلق مکمل تفصیل بتائیں گے۔ مسجد کہاں تعمیر ہوئی؟ یہ زمین کس کی تھی؟ زمین کس نے اور کن پیسوں سے خریدی؟ مسجد کی تعمیر کس طرح عمل میں آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب بیٹھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نجار کے محلے میں تشریف لائے تو وہاں کی بچیوں نے دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر باہر تشریف لائے، ان سے محبت کا اظہار فرمایا اور خود بھی ان سے محبت کا اعلان کیا۔ جب تک حجرہ مبارک تیار نہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام پذیر رہے۔ مدینہ پہنچنے پر مہاجرین کی کفالت کا عظیم جذبہ انصار میں نظر آیا۔ انصار نے مہاجرین کو نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ اپنے مال و دولت میں بھی شریک کیا۔ قرعہ اندازی کے ذریعے مہاجرین کو انصار کے گھروں میں تقسیم کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام چھوڑ دی۔ اونٹنی چلتی رہی اور آخرکار اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس مسجد اسی جگہ تعمیر کی جائے گی۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل رضی اللہ عنہ اور سہیل رضی اللہ عنہ کی تھی، جن کے سرپرست حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ہدیہ میں لینے سے انکار فرمایا اور زمین خریدنے کا فیصلہ کیا۔ یہ زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے خریدی گئی۔ یوں قیامت تک مسجد نبوی میں ادا کی جانے والی نمازوں کا اجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ زمین خریدنے کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ سب سے پہلی اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، دوسری اینٹ حضرت ابو بکر، تیسری حضرت عمر اور چوتھی حضرت عثمان نے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد یہی خلفاء ہوں گے۔ دیواریں پتھروں کی تھیں، چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے، دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر۔ جب بارش ہوتی تو مٹی کے باعث مسجد میں کیچڑ ہو جاتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو سادہ ہی رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجد کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر میں مہاجرین، انصار اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں اللہ سے زیادہ اجر چاہتا ہوں۔ ابتدا میں مسجد نبوی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا۔ بارش کی وجہ سے فرش گیلا ہو جاتا تو لوگ کنکریاں بچھا کر نماز پڑھتے، بعد میں پورا فرش کنکریوں سے بچھا دیا گیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو مسجد کو وسیع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 1 ہجری ابتدائی تعمیر، 7 ہجری فتح خیبر کے بعد پہلی توسیع، 17 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، 29 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، 88-91 ہجری ولید بن عبد الملک کے دور میں۔ بعد کے ادوار اموی، عباسی، عثمانی۔ موجودہ دور سعودی حکومت کی عظیم الشان توسیع۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں سفید اور سبز قالین بچھے ہیں۔ یہاں نماز اور دعا کی خاص فضیلت ہے۔ مدینہ منورہ دارالہجرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے۔ اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی پاک سرزمین سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ یہ شہر طیبہ بھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی کی سچی محبت، ادب اور وہاں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔